اس سے رات کے کھانے
تیز کر دیا، پانی نہیں پیا، سو گیا۔ دوسرے دن استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، استاد نے کہا تھا بتانا خواب میں کیا دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ استاد جیسا آپ نے حکم دیا تھا ویسا عمل کیا، خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ کبھی میں کنویں کے پاس کھڑا پانی پی رہا ہوں، کبھی پائپ سے پانی پی رہا ہوں، کبھی دریا کے کنارے پانی پی رہا ہوں۔ استاد نے فرمایا تم نے تیز نمک کھایا، پانی پیے بغیر سو گئے، تمہیں پانی کی طلب تھی، تم پانی کے لیے تشنا تھے، لہذا تمہیں خواب میں مختلف طریقوں سے پانی نظر آیا، اور اسی طرح اپنے مولا کی زیارت کی تشنگی اپنے دل میں اجاگر کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر اتوار کو ہمارے دعا جوبہ کی کمیٹی کے تمام ارکان کو اللہ پوری عمر سے تندرستی عطا فرمائے، یہ اعتقاد کرتے اور ہم سب اسی تشریح کی خاطر یہاں حاضر ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے مولا کا دیدار ہمیں ہو جائے، اور انشاءاللہ نیت خالص ہونی چاہیے، جیسا کہ یہ واقعی صاحب کے سامنے بات آئی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو قلب ہے، یہ جو دل ہے، یہ انتہائی پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ رسول اسلام تشریف لائے تزکیہ نفس کے لیے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ دل جو ہے طاہر ہو، پاک ہو، گناہوں کی آلودگی سے پاک، سبحان اللہ، گناہوں کی آلودگی سے پاک۔ اب اس حوالے سے بھی اصول کافی اور باب الذنوب، اس میں ہمارے مولا محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت قلب کے حوالے سے، قلب کی بات ہو رہی ہے، دیدار چاہتے ہیں تو قلب کا پاک ہونا، طاہر ہونا ضروری ہے، گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو دل ہے، ہر مومن کا دل، اس میں سفید دائرہ ہوتا ہے، اور جب کبھی کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس سفید دائرے پر ایک نقطہ سیاہ، کالا نقطہ، وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ مرد مومن فوراً استغفار کر لے، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ سیاہی ظاہر ہو جاتی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے تو نقطے پہ نقطے وجود میں آتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جو سفید دائرہ تھا یہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ سفید دائرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہ گناہ سرزد ہوں اور ہم سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ اب توبہ کا ایک فلسفہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا مجھے۔ توبہ کا مطلب اس اتنا سا ہے، ایک جملے میں عرض کر دوں کہ توبہ کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جس گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کی استغفار کی ہے، جس کی توبہ طلب کی ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ اگر دوبارہ اعادہ کر دیا اس کا گناہ کا، تو توبہ منہ پہ بات نہیں چلے، قبول نہیں ہوتی۔ قبلہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہذا مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا وہ سفید دائرہ سیاہ ہو جائے، اور پھر اس سے توفیقات اللہ سلب کر لے گا۔ اور اسی جانے اشارہ کیا ہے اللہ نے۔ ویسے تو یہ یہود و نصارہ سے خطاب ہے، منافقین کے حوالے سے بتایا گیا ہے، کافرین کے حوالے سے بتایا گیا ہے سورہ بقرہ میں، لیکن یہ آیات جو ہے سورہ قیامت تک کی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا کب کہ جب یہ دل کا دائرہ سفید دائرہ سیاہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے ہماری سماعتوں پر، ہماری
بصارتوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہمارے قلب میں ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہدایت اثر نہیں کرتی. یہ 7ویں ہے. اور پھر 18ویں آیت میں اللہ نے فرمایا سمٌ بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی ایسے لوگ جن کا دل سیاہ ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ بہرے گونگے اندھے کہ کوئی شعور نہیں رکھتے، پلٹ نہیں سکتے، یرجعون پلٹ نہیں سکتے، یعنی گناہوں میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ واپسی کے راستے مسدود ہو جاتے. لہذا مختصر یہ اس بات بیان کرنے کا کہ دیدار مولا کا ہمیں اشتیاق ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے. سفید دائرہ سفید ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سفید دائرہ سفید ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا ہوتا ہے، تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں، رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، گناہ معاف کر دے گا اور دائرے کی سیاہی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک جملہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اکثر علماء یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں. اور مجھ سے ایک عالم دین نے یہ شکایت کی، مسائل ظاہری باتیں پڑھنے کے دوران میں مومنین گریہ نہ کریں تو عالم دین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پڑھنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ مرثیہ ہو، نماز ہو، سلام پڑھنے والا کوئی بھی ہو. اگر مسائل گریہ نہ کیا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ مقصد یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے، جہاں ان کی خوشی میں خوش ہیں وہاں ان کے غم میں اظہار غم کریں، آنسو آئیں. میری سیدت خلق تشریف لاتی کیوں؟ ہمارے آنسو کو اپنے رومال میں لے لیں، یہ ہماری بخشش کا سہارا ہے، ہماری بخشش کا سہارا ہے یہ آنسو. تو عرض کر رہا تھا کیوں کل کی بات ہوئی ہے تو عرض کر رہا تھا مولانا نے شکایت کی کہ ایسے مسائل پڑھے میں نے، کیا ان مسائل کی کوئی کمی رہ گئی تھی؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر نہیں مولانا صاحب آپ نے بہت اچھے مسائل پڑھے تھے، وہ بہترین مسائل تھے، لیکن آپ نے غور فرمایا کہ لوگ گریہ اس طرح نہیں کر رہے تھے جیسے کرنے کا حق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر سی مولانا صاحب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے قلب سخت ہو گئے، قلب سخت ہو گئے، لہذا آنکھوں سے آنسو رواں نہیں ہوتے. اور انہوں نے یہ جملہ کہا، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہ کرے تو قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو قلب سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان پر ہدایت کا اثر نہیں ہوتا. لہذا مختصراً یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح دعا نقبہ میں ہم نے دعا کی کہ ہمیں وہ لہجہ دیدار کب آئے گا، وہ لہجہ کب آئے گا کہ مولا کے دیدار سے مشرف ہو سکیں گے. اسی کے ساتھ ہی اس دعا کو میں آگے بڑھاؤں گا. یا اللہ وہ لہجہ جلد سے جلد آئے. جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے اور دنیا میں جہاں بھی مومنین مولا کی زیارت کے مشتاق ہیں، جلد سے جلد مولا کی زیارت کا شرف. یا اللہ ہماری اس دعا کو قبولیت عطا فرما، ہمارے قلب کی سیاہی کو ظاہر کر دے. میں نے کربلا میں نجف میں نے یہی دعا مانگی تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قلب ہمارا طاہر ہو گیا، قلب ہمارا اس کے تزکیہ ہو گیا تو ہم کامیاب ہو. یہی دعا مانگی تھی، آج ہی دعا پھر مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ علم مولا عباس کے نیچے دعا مانگتا ہوں، علم مولا عباس کے سائے میں دعا مانگتا ہوں کہ ہمارے قلب کا سفید دائرہ سفید ہی رہے. یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مولا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پہلے گھنٹے اطہار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کو قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرما. جو علم حاصل کر رہے ہیں انہیں امتیازی کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں، جو مومنین بے روزگار